کے اندر ارشاد فرمایا جس کے پاس سونا چاندی ہو، بینک بیلنس اس طرح کا کوئی بھی مال ہو، وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک اسدہ گنجا سانپ ہوگا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ دھبے ہوں گے، وہ سانپ اس بندے کو یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا دونوں جبڑوں کے ساتھ پکڑ لے گا۔ پکڑنے کے بعد وہ سانپ کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، اور دنیا کے اندر مجھے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے والے، اللہ کے حق کو ادا نہ کرنے والے، سن میں وہ تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، آج اللہ نے مجھے اس صورت میں بنا کر تیرے اوپر مسلط۔ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ ہی انسان کو دیتا ہے۔ اگر میں صاحب استطاعت ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ میرے جیسا انسان بلکہ مجھ سے ذہین ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، وہ بالکل فارغ پھر رہا ہے، غریب ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں، لیکن اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو میرے اوپر فرض بنتا ہے مجھے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دوں، اس میں سے وہ خرچ کروں جو میرے اوپر فرض ہے۔ اور حضرات عزیز وقار، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حدیث پاک کے اندر، قرآن کے اندر ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں، بلکہ سخت عذاب کا ذکر بھی آیا ہے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، ہیلے بہانے تلاش کرنے والا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا۔ فرمایا یوم القیامت فی النار، اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، جو قوم جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دلاتی کہ زکوٰۃ ادا کرو، خود بھی نہیں ادا کرتے، رب فرماتا ہے پھر ہم ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو بھوک کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، پھر وہ بھوکے ہو جاتے ہیں، اگرچہ پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اگرچہ جو کچھ مرضی ہو غلہ موجود ہو، لیکن طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، طرح طرح کی ایسی تکالیف آتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو یاد رکھو پھر اس کے مال کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور یاد رکھو رب العالمین کے محبوب سے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی بندے کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے، لیکن وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت کا قرآن بھی ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، رب فرماتا فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، انہیں کہو کہ اللہ نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو سونا چاندی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل یہی سونا چاندی ہوگا، اللہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر گرمائے گا، پگھلائے گا، پھر اس کے ساتھ پترے جو بلیڈ ہوتے ہیں اس طرح کا آلہ بنایا جائے گا، پھر اسی آلے کے ساتھ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی پیشانی کو بھی کاٹا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو بھی کاٹا جائے گا، اس کی کمر کو بھی کاٹا جائے گا، یعنی اس مال کو پگھلایا جائے گا اور اس بندے کو داغا جائے گا اس مال کے ساتھ۔ یہی مال جس کو آج ہم دنیا کے اندر سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے پاس اس کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اگر ہم نے اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال نہ کیا، یہی مال ہمارے لیے ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اور حضرات عزیز وقار رب کے محبوب سے پھر سوال کیا گیا، اے رب کے محبوب اگر کسی بندے کے اونٹ ہوں تو اپنے اونٹوں میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، جس بندے کے اونٹ تھے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس کو چٹیل میدان کے اندر اونٹے منہ لٹایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اونٹ جتنے بھی دنیا کے اندر اس کے اونٹ تھے سارے اونٹوں کو لایا جائے گا، بلکہ اس کے اونٹوں کو بڑھا دیا جائے گا، اگر کوئی اونٹ کا بچہ تھا تو وہ بھی اس میدان میں لایا جائے گا، اس بندے کو الٹا لٹا کر اس کے اوپر اونٹوں کو بھگایا جائے گا، وہ پاؤں کے ساتھ اس کو روند رہے ہوں گے حتیٰ کہ اونٹوں اپنے دانت کے ساتھ اونٹ اس کو کاٹے گا۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، جو بندہ اونٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس بندے کو اونٹ پھر بھی روندتے رہیں گے، اپنے پاؤں تلے پامال کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس دنیا کے اندر مال تھا، جو اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे की गाय बैल वगैरह हो और उसमें से वो ज़कात अदा ना करता हो, उसके बारे में क्या हुक्म है? आपने फरमाया इसी तरह चटियल मैदान होगा, उस मालिक को लाया जाएगा, औंधे मुंह लिटाया जाएगा, उस जो गाय थी या बैल था उसके जो सींग थे, अगर कोई दुनिया के अंदर जख्मी था उसको तंदुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसका सींग टूटा हुआ था उसको सही सलामत कर दिया जाएगा, फिर उस गाय बैल वगैरह को उस बंदे के ऊपर दौड़ाया जाएगा और उसको सींग भी मारेंगे, उसको पांव के साथ भी मारेंगे, खुरों के साथ भी मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो बंदा है जिसके पास दुनिया के अंदर माल था, गाय थी, बैल थे, हर चीज थी, लेकिन वो अपने माल में से ज़कात अदा नहीं किया करता था। हत्ता कि रब के महबूब ने एक और हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जिसके पास सोना चांदी हो, बैंक बैलेंस इस तरह का कोई भी माल हो और उसमें से ज़कात अदा नहीं करता, कल क़यामत का दिन होगा, एक असदा गंजा सांप होगा जिसकी आंखों के ऊपर दो स्याह धब्बे होंगे, वो सांप उस बंदे को यानी जो ज़कात अदा नहीं करता दोनों जबड़ों के साथ पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद वो सांप कहेगा आना मालूका व आना कंजुका, और दुनिया के अंदर मुझे अपने पास संभाल संभाल के रखने वाले, अल्लाह के हक को अदा ना करने वाले, सुन मैं वो तेरा वही माल हूँ, मैं तेरा वही खजाना हूँ। आज अल्लाह ने मुझे इस सूरत में बनाकर तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, लिहाजा हमारे पास टाइम है, हमारे पास वक्त है, आज अपने माल का सही इस्तेमाल करें। अगर हम साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो अपने माल में से अल्लाह की राह के अंदर खर्च करें। अल्लाह का जो हक बनता है, जो ज़कात हमारे ऊपर मुसलमान होने के नाते फर्ज है, उस ज़कात को निकालें, निकालने के बाद गरीबों के अंदर तकसीम करें। उस ज़कात को निकालने के बाद हम अपने यतीमों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर, मुसलमान भाइयों के अंदर जो जो ज़रूरतमंद है वहाँ पर खर्च करें, ताकि इस दुनिया के अंदर भी हम कामयाब हो जाएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएं। और हज़रात अज़ीज़ वक़ार, रब कुरान में